تو اس لیے میرے محترم سامعین، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ مہنگائی کا عذاب ہے، لوڈ شیڈنگ کا، بجلی مہنگی ہوگی، فلاں مہنگا ہو گیا۔ جلوس نکالنے سے کیا یہ سستے ہو جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب سے ہوش سنبھالی ہے یہی کچھ دیکھا ہے۔ ہر آنے والا دن سخت ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے مولا کو ناراض کر رکھا ہے۔ یہ ہمارے قریب دیکھو، دریا سے کتنی بستیاں ڈوبی ہیں، کتنے کی توبہ طیب ہوئے ہیں، کتنی آفتیں ہم نے آنکھوں سے دیکھی، کتنی گاڑیوں کو آگ لگی، بسوں کو آگ لگی پچھلے دنوں، کتنے لوگ شہید ہو گئے، کتنے کو لوگوں نے توبہ کر لی ہے ان کو دیکھ کر۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو عبرت کی جگہ کو دیکھ کر عبرت حاصل نہ کرے۔ دیکھو جا کر ان کو کس طرح بیچارے بے سر و سامانی کی حالت میں سامان لے کر، میں کہتا ہوں اتنا تو شاید وہ ہجرت میں لوگ پریشان نہ ہوئے جتنے آج یہ پریشان ہیں۔ تو ہم چند تصویریں کھینچ لیں، 2-4 ویڈیو اپلوڈ کر لیں، اور دیکھو جی دیکھو یہ روڑ گیا جی، یہ بند ٹوٹ گیا، یہ فلاں ہو گیا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہماری زبانوں پر۔ تو میرے محترم سامعین، یہ ساری آفتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، اور جب تک ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے یہ آفتیں بھی ہماری جان نہیں چھوڑیں گی۔ اور حدیث مبارکہ میں فرمایا یہ جو بیماریاں ہیں یہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ بعض بیماریوں کا اللہ نے جوڑ لگایا گناہوں کے ساتھ، جب تک وہ گناہ نہیں چھوڑو گے ساری دنیا کے ڈاکٹر الٹے لٹک جائیں، ساری دنیا کے حکیم طبیب الٹے لٹک جائیں، فرمایا کبھی وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور جب وہ گناہ چھوڑیں گے جس گناہ کی وجہ سے یہ بیماری آئی ہے تو اللہ پھر بغیر دوا کے بھی اس کو ٹھیک کر دیں گے۔ آپ کو معاشرے میں لوگ ملیں گے، اور حدیث مبارکہ میں ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٍ، اللہ نے بیماری بعد میں بھیجی ہے، علاج اس کا پہلے بھیجا ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی کے فرمان ہے، اس فرمان کے خلاف ہے کوئی کہے کہ یہ بیماری لا علاج ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کائنات کے سب سے سچے انسان کی زبان سے جو بات نکلی ہے وہ سچ ہے، اور اس کے اندر کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں۔ جب حضور نے فرما دیا اللہ نے ہر بیماری کے لیے دوا پیدا کی ہے، اس کا علاج پیدا کیا ہے، تو بزرگوں نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ بعض بیماریاں جو جان نہیں چھوڑتی، فرمایا وہ بعض گناہوں کی وجہ سے ہے۔ انسان جب تک وہ گناہ نہیں چھوڑے گا وہ بیماری جان نہیں چھوڑے گی۔ حدیث مبارکہ میں اب میں کتنی مثالیں دوں، حدیث مبارکہ میں ہے قتل و غارت اس وقت ہوگی جب زنا عام ہوگا۔ اب یہ دو چیزیں جوڑ دی ہیں، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اب ایک بیماری ہے، پریشان ہے، قتل و غارت، بے سکونی ہے، پتہ نہیں 4 پیسے لے کے بازار نہیں جا سکتے، کوئی لوٹ نہ لے، قتل نہ کر دے۔ فرمایا جب بے حیائی بدکاری عام ہوگی تو قتل و غارت بھی عام، جوڑ لگا دیا اس کا۔ اب بے حیائی کو تو پسند کرتے ہیں، کیوں جی؟ پسند کرتے ہیں اس کو، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دل سے قبول کر کے بیٹھے ہیں۔ اسی لیے تو حدیث مبارکہ میں فرمایا تھا سب سے کمزور ایمان یہ ہے اس کو دل میں برا جانے۔ اب تو دل سے برا بھی نہیں جانتے، بے حیائی کو، بے حیا لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اور بڑے دھڑلے سے ان کو ووٹ بھی دیتے ہیں۔ ہاں، تو پھر اس کی یہ وبال تو آنے ہیں ہمارے اوپر۔ اللہ نے جوڑ لگایا ہے تم زکوٰۃ اور عشر روکو گے، اللہ رحمت کی بارشیں روکیں گے، اور کبھی روکیں گے اور کبھی اتنی ہوگی کہ سب بہ جائے گا اس کے اندر۔ یہ ہے روکنے کا مقصد کہ کھیتی ختم، چاہے زالہ باری سے ہو جائے چاہے خشک سالی سے ہو جائے، بتلانا یہ مقصود ہے۔ تم نے عشر روکا، زکوٰۃ روکی، اللہ نے رحمت روک لی۔ یہ جوڑ لگے ہوئے ہیں، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ حدیث مبارکہ میں ہر چیز کے جوڑ لگے ہوئے، ہر گناہ کے۔ تو یہ تو ایک لمبی تفصیل ہے، میں موقع بہ موقع عرض کرتا رہتا ہوں۔ تو میرے محترم سامعین، سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں، کوئی شادی بیاہ کوئی بھی معاملہ ہے کریں، آپ کیوں رکتے؟ کوئی سفر کرنا ہے کریں، بالکل نہیں ایسے توہمات کے اندر پڑیں۔ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضور نے فرمایا تھا بڑے مجمع میں، اے الہ العالمین، آپ نفع دینے پہ آئیں پھر جہان میں کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا، آپ نقصان دینے پہ آ جائیں پھر جہان میں اس کو کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ اس ذات کے اوپر اعتماد رکھیں۔ گھر سے نکلے جی، ایک کالی بلی رستہ کاٹ گئی جی، کالی کتی آگے سے نکل گئی جی، الو نظر آیا جی، ایک کالے منہ والا 4 کوری نظر آ گیا، بھائی کیا ہو گیا؟
فضول باتیں کر رہے ہو، تو ان توہمات کے اندر نہ پڑیں۔ اور اللہ کے نبی نے حکماً فرمایا ان چیزوں کی وجہ سے کبھی اپنا کوئی کام نہ چھوڑیں، اپنا ارادہ نہ چھوڑیں، جو کرنا ہے کریں اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کریں۔ سمجھ آ گئی جب بات؟ تو میرے محترم سامعین، یہ بتائیں ہماری خواتین، وہ بیچاری ابھی تک بھی اسی ذہن سے ہے، جی باجی یہ مہینہ منحوس ہے، نہیں نہیں نہیں، اس میں شادی نہیں رکھنی، پیچھے محرم گزرا ہے، یہ سوگ کا مہینہ ہے جی، یہ غم کا مہینہ ہے جی، اس میں بھی نہیں رکھنی۔ بھی اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، نہیں نہیں نہیں، اس میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ اچھا، جس مہینے میں حضرت حسین کے والد حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے، اس میں کوئی کہتا ہے کہ شادی نہیں کرنی؟ حسین بڑے ہیں یا حضرت علی بڑے ہیں؟ بولو بھائی، حضرت علی بڑے ہیں۔ جس دن وہ شہید ہوئے اس دن تو تم شادیاں کر رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو۔ جس دن بیٹا شہید ہوا اس دن کہتے نہیں جی نہیں نہیں، یہ سوگ کا مہینہ ہے۔ اچھا، شہیدوں کا سردار کون ہے؟ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ۔ اچھا، ان کی وفات کے دن کسی نے کہا کہ آج شادی نہیں کرنی ہے؟ کر رہے ہیں۔ اگر 360 65 جتنے بھی سال کے دن ہیں، کوئی دن ایسا نہیں جس دن اللہ کا نبی یا اللہ کا ولی یا کوئی صحابی شہید نہ ہوا ہو، تو پھر کس دن کریں گے آپ شادی؟ اچھا، حضور سے بڑھ کر ہے کائنات میں کوئی؟ صحابہ فرماتے ہیں حضور نے جس دن دنیا سے پردہ فرمایا ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے قیامت برپا ہو گئی۔ اچھا، اس مہینے میں کسی نے کہا کہ یہ سوگ کا مہینہ ہے جی، شادی نہیں کرنی ہے؟ تو حسین کو تم نے سب سے اوپر بڑھا دیا، یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، جس چیز کو حلال ہونا تھا حضور نے کر دیا، حرام ہونا تھا حضور نے بتا دیا۔ اب حضور کے بعد یہ تو دین کے اندر مداخلت ہے، یہ تو بدعت ہے، ہم کسی کو حرام کر دیں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو صرف حضور کے فرمان کی تشریح کرنے والے ہیں، وضاحت کرنے والے، صرف اس کو سمجھانے والے ہیں۔ تو اب اس طرح اگر آپ چلیں گے تو پھر سارے مہینے ہی آپ چھوڑتے جائیں تو پھر کس مہینے میں شادی بیاہ کریں گے بھائی؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ان چیزوں میں کوئی نحوست نہیں۔ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سفر کے مہینے میں خود سفر فرمایا، سفر کے مہینے میں مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ اگر اس کے اندر سفر منع ہوتا تو حضور تو نہ کرتے نا۔ تو جب حضور نے کیا ہے، ہم تو کہتے اللہ کرے ہر سفر میں حرمین شریفین کا ہی سفر ہو جائے، سب کو ہو آمین۔ 13 سال مکہ کی تلخیاں، سختیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرات صحابہ کرام نے برداشت کی، اور اللہ اکبر 100 سے بھی کم لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ خدا کی شان ہے۔ 13 سال اتنا زور لگا اور اتنی بڑی قربانی دی، میرے محبوب نے بھی قربانی دی اور حضرات صحابہ کرام نے بھی قربانی دی۔ وہاں پر تو صرف ذہن بنایا گیا، احکامات تو مدینہ منورہ میں نازل ہوئے۔ جب